کسی نے لکھا ہے کہ میرے حق مہر میں 5 تولہ سونا لکھا گیا اور نکاح نامہ میں ادا ہونے کا لکھا ہوا ہے، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ 5 تولہ نہیں بلکہ 3 تولہ ہے، تو اس صورت میں میرا پورا حق مہر ادا نہیں ہوا، تو اس صورت میں اپنے شوہر کو حق مہر معاف کروں یا کیا کروں؟ ہاں بھائی، ایف آئی آر کٹی گئی ہے کسی آدمی کے خلاف، بندہ بنے تے پورے پورے دیوے، ویسے کیا عجیب بات ہے یار۔ میں اس سخت جملہ بولوں گا، معافی چاہتا ہوں، کہ جس عورت نے اپنی ساری زندگی مرد کو دے دی، اپنے سارے رشتے چھوڑ دیے، وہ مرد کتنا بے شرم ہے، بے غیرت کہیے اس کو، کہ وہ اس عورت کا حق مہر بھی پورا نہیں دے رہا، وہ بھی معاف کرانے کے چکر میں۔ یہ معاف کرانے کا جو چکر ہے یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے، حضور نے کسی کا حق مہر معاف نہیں کیا۔ ہاں، حق مہر عورت کا حق ہے، وہ 3 تولے ہے، 5 تولے ہے، جتنا ہے دو، کیا ہے؟ یہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ اب ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سنیے گا، آپ اس سے زیادہ اپنی بیوی پہ خرچہ کرتے ہیں، 10 ہزار کے سوٹ لا کے دیتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی اس کی سالگرہ کا، اس کی شادی کا، اور کیا کیا اس کو دیتے ہیں آپ، لیکن جو شریعت نے اس کا حق دیا ہے اس کو آپ معاف کرا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ شیطان 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 ثواب کے کام میں اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق کے کام میں آپ کو چور بنا رہا ہے، اور باقی سارے کام آپ سے پورے کرا رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایک اور مثال، بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، بولو تو صحیح نا، ہر سال کرتے ہیں، بھائی سالگرہ تو ہر سال ہوتی، ٹھیک ہے، ایک سالگرہ پہ کتنا خرچہ آتا ہوگا؟ غریب سے غریب آدمی کیک شیک وہ جو رسم پوری ہوتی ہے، 20-30 ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے، دعوت بناتے ہیں، یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہر سال بچے کی سالگرہ کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں ایک بار جو اس کا عقیقہ کرنے کا حکم ہے ہماری شریعت کا، ہم وہ نہیں کر رہے۔ اس کے لیے آ کے پوچھتے ہیں حضرت صاحب یہ ضروری تو نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو کیا چیز ہے جو ایک دفعہ کام کرنے سے روک رہی ہے اور ہر سال کرا رہی ہے؟ غلط کام ہر سال کرا رہی، غلط اس معنی میں کہ اس کا کوئی ثواب نہیں، اور جس کا ثواب ہے، نیکی ہے، سنت ہے، وہ کام اس کو زندگی میں ایک بار کرنا ہے، وہ نہیں کرنے دے رہے۔ تو یہ بھی حق مہر کا بھی یہی ہے کہ آپ عید کے موقع پر اور کتنے موقعوں پر اپنی بیوی کو، گھر والی کو کیا کیا شاپنگیں کراتے ہیں، کیا کیا دلاتے ہیں یار، وہ نہ سارا کرانا ضروری ہے، نہ کوئی اس کا حق مہر آپ پر فرض ہے، آپ فرض پورا نہیں کر رہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑنے، معافی کرانے کے چکر میں، اور باقی سارا کچھ کر رہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ساری چیزیں روک دیں، آپ حق مہر ادا کریں؟ جس بھائی کی یہ رپٹ درج ہوئی ہے وہ خصوصاً، اور باقی سارے بھی احباب، اپنی گھر والی کو کہہ دیجیے کہ بھائی یہ میں پہلے آپ کا حق مہر والا قرض پورا کروں گا تو پھر باقی چیزیں آپ کی خریداری اور یہ سب کچھ ہوا کرے گا، پہلے میرا وہ قرضہ ہے وہ میں نے اتاری۔ معمولی بات نہیں ہے،
میاں بیوی کا بھی آپس کا لین دین قرض ہے، ایک نہیں ہے۔ اگر شوہر مر جائے گا تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، اور اس قرضے میں لوگوں کا قرضہ ہو تو بھی، اور بیوی کا حق مہر رہتا ہے تو بھی اسی میں سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ یہ قرض ہے، اگر آپ کے پاس اس کے اتارنے کے نہ ہوئے تو آپ ایک قرض لے کر دنیا سے جائیں گے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو حق مہر طے ہوا ہے وہ پورا پورا ادا کرنا چاہیے۔ معافی کا جہاں تک مسئلہ ہے، کوئی عورت اپنی خوشی سے حق مہر وصول کرنے کے بعد واپس کر دے، شوہر کو دے دے، وہ اپنی خوشی سے بغیر شوہر کے کہے تو وہ اس کے لیے مباح ہے، مگر فرمایا یہ گیا کہ وہ بھی بابرکت مال نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اب جو لوگ زبردستی معاف کروا لیتے ہیں بلیک میل کر کے کس طریقے سے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس عورت نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا، اس کی چند پیسے چند ٹکے آپ کھانے پہ تلے ہوئے ہیں اور معاف کرانے کے بہانوں پہ لگے ہیں، کچھ خدا کا خوف کرے۔ چٹیاں داڑیاں ہو جاندیاں نے ادا نہیں کیتے، میں ابھی ہاتھ نہیں اٹھوا رہا کہ بھائی کس نے ادا کیا کس نے نہیں کیا۔ میرے ساتھ حج پہ ایک صاحب چلے گئے تو میں نے وہاں یہی مسئلہ بتایا، اور کہ بھائی حق مہر ادا کرنا چاہیے، اور صبح ہم نے حج کرنے جانا ہے، بنا جانا تھا تو ادا کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ جذبات میں آ گئے، انہوں نے گھر پہ فون کیا کہ اتنے اتنے پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ لے لو، وہ آپ کا حق مہر ادا ہو گیا اور مجھے معاف کر دینا۔ ٹیلی فون بند۔ وہ 5-7 دن حج کے گزرے، اس میں ٹیلی فون کا رابطہ نہیں، وہ سارے گھر والے پریشان کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے۔ تو بعد میں وہ ایک لطیفہ بن گیا۔ بہرحال کیوں ایسی بات لطیفہ بنتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی عادت نہیں ہے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ بس اس وقت لکھوانے کی چیز تھی، لکھوا لی ہے، اب میں جانوں اور یہ جانے، دیکھی جائے گی۔ ادھر نکاح پڑھاتے ہوتے ہیں تو کئی بے وقوف قسم کے لوگ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، حضرت صاحب آپ کی جو مرضی آپ لکھ لیجئے، پھر ہم سیٹ کر لیں گے، آپس میں کر لیں گے۔ میں کہا نہیں، جتنا لکھوانا ہے ادھر جمع کراؤ۔ اصل تو حکم یہی ہے کہ موقع پہ فوراً ادا کرے، نہیں ہے تو جتنا ادا کر رہا ہے لکھوائے، باقی ادھار۔ معاف کروانے کا پتہ نہیں کہاں سے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بہنوں سے وراثت معاف کرا لیتے ہیں، بیویوں سے بولو یار، شرم آنی چاہیے، یہ مرد ہے، ادھر بہن کا حق کھا گیا عورت کا، ادھر بیوی کا حق کھا گیا مرد ہے جی، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کو، بھائی نے اپنی وراثت میں سے کچھ معاف کیا ہے؟ کوئی ایک تو ہاتھ اٹھائے۔ کسی بھائی نے دے دیا ہو کہ میرا حصہ نا بہن کو میں نے دیا، معاف کیا، دے دیا اس کو، ہے کوئی ایسی مثال؟ کبھی سنی ہے؟ چلو، لیکن بھائیوں کا بہنوں کا بھائی لے رہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے ہی اس کا سنگل ہے، آپ کا ڈبل ہے، ڈبل لے کے بھی یہ، حالانکہ اس کا سنگل بھی لینے کے چکر میں بہت زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو عورتوں کو بغاوت پہ ابھارتی ہیں، اور وہ آزادی کی پھر ایک تحریک چلتی ہے،
اس کے پیچھے مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک طرف ہی نہ دیکھیں، دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے. دیکھ ہی رہے ہیں عورت کا، اگر اس کی برائی بہت ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن استحصال بھی بہت ہے. ہم جس دین کے دعوے دار ہیں اس کے مطابق ہم عورت کو مقام اور اس کا حق بالکل نہیں دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ. گھروں کا حال یہ ہے کہ ایک عورت کی قدموں میں گر جاتے ہیں، ایک کو سولی پہ لٹکا دیتے. بیوی کے پیر دھو کے پی رہے ہیں، ماں کو سولی پہ لٹکایا. کوئی ماں کے پیر دھو کے پی رہا ہے، بیوی کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. تو خدا کے بندو، دونوں کا حق ادا کرو، دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھو. میرے بزرگ فرماتے تھے، بیٹے گھر کے اندر گلاس کا اپنا کام ہے، پلیٹ کا اپنا کام ہے. ایسے ہی ہے، پلیٹ گلاس کی جگہ استعمال اور گلاس پلیٹ کی جگہ کبھی کرتے ہیں. تو ماں اپنی جگہ ہے، بیوی اپنی جگہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتی. تو پھر جھگڑے کس طرح ہو جاتے ہیں؟ ہم اس میں درمیان میں توافت کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، دونوں کے حق کو ان کے مطابق ادا نہیں کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.